بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ واقعہ نبوت کا ایک واقعہ ہے کہ دور نبوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک کا قرآن سننے کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام نبوت نازل ہوا تو تمام مشرکین مکہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے اور مخالف تھے، تو ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضور جب رات کو قرآن پڑھتے تو حضور کی چھپ چھپ کر قرائت سنتا تھا، اور اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے اور اخنس بن شریک بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ ایک دوسرے کو خبر نہ تھی، صبح تک تینوں چھپ چھپ کر حضور سے قرآن سنتے، جب دن کا اجالا ہونے لگا تو واپس اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے کے لیے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے؟ جب بات کھل کے سامنے آ گئی تو قرآن سننے آئے تھے، تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگے اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ عرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملاقات کرنے لگے۔ بلا آخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن سننا اور بھی وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، بھلا کون اس کو بلا سکتا ہے اور کس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سونے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی نیند بھی ختم ہو چکی تھی، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا، اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے ہر گزر سننے نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو قتادہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد سے قرآن سنا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ اے ابو سیلبہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا ابو سفیان، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو الحکم، تم نے محمد سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا ہم اور بنو عبید مناف مقام شرف کر کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے۔ انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم کو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور کہنے لگے ہمارے پاس تو خدا کا پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لیں گے اور اس کی پیغمبر کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک یہ سن کر چلا گیا، افسوس کے حق و حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے، اور یوں ہی چھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کا سودا کر بیٹھے۔ بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ہی مزہ ہے، کاش اس کی قرآن کی تلاوت کے انوار کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، تو اور آج ہماری بدقسمتی ہے کہ اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔